آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایودو کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا واعناب اور انگوروں کا تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں ان کے نیچے سے نہریں، وہ باغ ایسے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا اس کے لیے اس میں من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ اور پہنچے اس کو الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے ذُرِّيَّةٌ اولاد ہو ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اس کو اعصار ایک بگولا، اعصار کہتے ہیں گھومتی ہوئی ہوا کو، طوفانی ہوا جو زمین سے اوپر کو اٹھتی ہے، طوفانی ہوا، اور وہ اس طریقے سے گھومتی ہے کہ اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ فَأَصَابَهَا تو پہنچے اس کو اعصار ایک بگولا، فیہ اس میں نارن آگ ہو، نارن آگ ہو یعنی ایک معنی تو ترجمے میں ہے آگ، دوسرا معنی نارن سے تیز دھوپ ہو یا پھر گرم ہوا ہو یا آندھی ہو، فیہ اس میں نارن آگ ہو یا پھر تیز دھوپ ہو یا گرم ہوا یا پھر آندھی ہو، فاحترقت تو جل جائے، اس گرم ہوا سے، اس آندھی والی ہوا سے وہ باغ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کے برائیوں سے ضائع ہونے کی مثال بیان کر رہے ہیں، نیکیوں کے برائیوں سے ضائع ہونے کی مثال بیان کر رہے ہیں، یا پھر ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ریاکاری کے جو نقصانات ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال آئی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کہ کیسے بچیں گے۔ اب کوئی ایسا شخص جس نے خوب محنت کی، خوب کوشش کی اور ایک باغ لگایا، آپ کو پتہ ہے باغ لگانے میں کتنی محنت لگتی ہے؟ جی، باغ لگانے میں کتنی محنت لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم یوں کر لیں کہ اس پر مال لگانا پڑتا ہے زمین خریدنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے۔ باغ لگانے کے لیے سب سے پہلے مال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے۔ دوسرا، ٹھیک ہے، وہی زرخیز زمین خریدنی ہے، پیسہ لگانا ہے، اس کے علاوہ وقت لگانا پڑتا ہے، اور تیسری چیز جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ جو شخص باغ لگاتا ہے وہ ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو کھپاتا ہے، مال سے، جان سے اور وقت سے۔ اور یہ ایسے باغ کی بات ہو رہی ہے کہ اس شخص نے ایسا باغ لگایا کہ جس میں جنتن من نخیل کھجوروں کے بے شمار درخت ہیں۔ ویسے بھی جنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ اس میں کثرت سے درخت ہوں اور اتنی ہریالی ہو کہ اس کی زمین چھپ جائے،
اب کھجور کے درخت کا باغ، آپ اگر کھجور کے درخت کے بارے میں جانتے ہوں تو اس کو میچور ہونے میں 30 سال لگتے ہیں. کھجور کا جو درخت ہے جب وہ میچور ہوتا ہے، یعنی ہر سال پھل دیتا ہے، اس سچویشن میں آنے کے لیے اس کو 30 سال لگتے ہیں. اور پھر وہ اعناب، انگوروں کا، یہ بھی بڑا قیمتی باغ ہوتا ہے، انگور کا باغ. اب ایک شخص ہے جس نے بڑی محنت کی، بہت محنت سے کوئی باغ لگایا ہے، اس سے مراد بہت نیک کام کیے، بہت اچھے کام کیے، اور اتنے اچھے کام کیے. لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے، جیسے اس میں پھل تھے اس باغ میں، مراد یہ کہ ہر طرح کی نیکی اس نے کی، چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی اس نے کی. اور اتنی محنت کی، اتنا اپنے آپ کو کھپایا کہ بوڑھا ہو گیا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، بڑھاپے کو پہنچ گیا، اور اپنا گھر بھی شاید تاخیر سے بسایا کہ بڑھاپے میں اولاد کمزور ہے، یعنی عمر میں چھوٹی ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے بچے ابھی کمزور ہیں، چھوٹے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اتنا کھپایا، اتنا کھپایا کہ بوڑھا ہو گیا اور اولاد بھی کمزور ہے. اب اس سچویشن میں اس کے باغ کو ایک بگولا پہنچتا ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو طوفانی ہوا نے آ لیا. فِيهِ نَارٌ، اور اس میں آگ ہے. فَاحْتَرَقَتْ، تو پورا باغ ہی جل گیا، پورا باغ ہی ضائع ہو گیا. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ سے مراد یہ ہے کہ اس نے گناہ کے کام شروع کر دیے، اس نے گناہ کے کام شروع کر دیے، تو جتنی بھی نیکیاں تھیں وہ سب ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں. اس آیت کو سمجھانے کے لیے بخاری میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہاری رائے میں یہ آیت اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اسی آیت کے بارے میں حضرت عمر نے صحابہ سے سوال کیا کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو صحابہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو حضرت عمر اس پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں، یا تم یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے. اگر تم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا گیا ہے تو یا تو تم یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں، یا پھر یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم. اتنے میں ابن عباس کہنے لگے کہ امیر المومنین، اس کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے، یعنی مجھے یہ آیت کچھ سمجھ آ رہی ہے، میرے دل میں ایک بات ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت عمر نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، یعنی تم بتاؤ تمہارے دل میں کیا بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو. ابن عباس نے فرمایا یہ ایک عمل کی مثال ہے. سیدنا عمر نے پوچھا کیسے عمل کی مثال، کیسا عمل؟ ابن عباس نے جواب دیا کسی بھی نیک عمل کی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مثال اس دولت مند شخص کے عمل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان کو بھیج دیتا ہے اور شیطان اس کو غالب کر لیتا ہے، تو وہ گناہ اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس آیت کو حضرت عمر نے سمجھایا کہ ایک ایسا شخص جو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا اور پھر
شیطان اس پر غالب آیا. شیطان اس پر غالب آیا سے مراد یہ ہے کہ اس نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، گناہ کے کاموں میں پڑ گیا، اور ایسا گناہ کے کاموں میں پڑا کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں. جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو یہ بتایا کہ اس آیت میں نیکیوں کے برائیوں سے ضائع ہونے کی مثال بتائی جا رہی، یا پھر ریاکاری کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کرنے کے بعد ریاکاری کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جو باغ لگایا اس نے نیک عمل کرنے سے، وہ باغ ریاکاری سے جل گیا. یا کوئی نیک عمل کرتا رہے اور پھر اس کا اختتام گناہوں پر ہو تو بھی سابقہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو پیچھے جو ہم نے 3 چیزیں پڑھی جو ہمارے انفاق میں شامل نہ ہوں، جو اللہ نے ہمیں بتائیں، ایک احسان نہیں جتانا ہے، دوسرا اذیت نہیں دینی ہے، اور تیسرا ریاکاری نہیں کرنی ہے. اب یہاں اس آیت میں چوتھی بات آ گئی کہ اختتام بھی برا نہیں ہونا چاہیے، اور حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں جب بھی ختم کرے، ہمارا اختتام کرے، تو ہمارا خاتمہ اچھا کرنا، حسن خاتمہ دینا. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے. اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے اعمال پر ہے، یعنی جس عمل پر اس کا اختتام ہوگا وہی اس کے انجام کو متعین کرے گا. یہ حدیث بخاری میں آتی ہے. بظاہر ایک شخص بہت نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، جنتی ہے. لوگوں کی نگاہ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت میں خرابی ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، جو کہ اللہ کو پتا ہے، جائے گا وہ دوزخ میں. بظاہر ایک شخص خرچ نہیں کر پا رہا، اس طریقے سے انفاق نہیں کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو پھر جنت میں ڈال دے گا. کیوں؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے اعمال پر ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، مثلا بعض لوگ نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، عام فرض روزوں کے علاوہ، یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتے ہیں، حج کے علاوہ عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسے غلط اور حرام کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت نیک کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ حرام کاموں کو اور غلط گناہ کے کاموں کو کرتا رہے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، ایسا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو باغ اس نے لگایا ہے نا نیکیاں کر کر کے، وہ گناہ کے کام اور حرام کام اس باغ کو طوفانی ہوا کی طرح جلا کر بھسم کر دیں. تو مثال اچھے سے یہ بات واضح کر رہی ہے کہ ایک شخص پہلے اچھے عمل کرتا رہا لیکن اس کے سیرت اور کردار میں تبدیلی آ گئی اور پھر وہ گناہوں پر آ گیا. آپ نے بھی اگر ایسے کسی شخص کو دیکھا ہو تو حیرت ہوتی ہے. جیسے کوئی اپنے ہی لگے باغ کو جلا دے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ بتائیے، کوئی اپنے باغ کو جلانا چاہے گا؟ نہیں. لیکن ایسے نیک لوگ جو پہلے تو بہت نیکی کرتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، پھر اس کے بعد اچانک قرآن کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنی چھوڑ دی، ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنا لگایا ہوا باغ خود ہی جلا دیا. نیکیوں کے بجائے پھر برائی کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ برائیاں اتنی ملٹیپل ہونے لگتی ہیں کہ سابقہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں.
تو برے عمل کی وجہ سے سابقہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جب کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ نیکیاں ساری گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گئیں. اور جیسے یہاں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد کمزور تھی، مراد یہ ہے کہ جیسے اس باغ والے کو اس کی اولاد کام نہیں آئی اور وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بالکل اسی طرح سے کل قیامت کے دن اس کو اس کی سابقہ نیکیوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. جیسے کسی کو اس کی اولاد کام نہیں آتی تو افسوس ہوتا ہے نا، بالکل اس کے کیے ہوئے نیک عمل کا اس کو اجر و ثواب جب نہیں ملے گا تو اس کو افسوس ہوگا، اس بات کا افسوس ہوگا. اور جو آخر میں یہ بات کہی گئی کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لہذا کوئی بھی نیک کام ہم کریں تو اس کی حفاظت بھی کریں، اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، مثلاً کوئی تہجد پڑھ کر اس پر تکبر کرے. کیسے تکبر کیا جاتا ہے؟ تہجد پڑھ کے، کوئی انفاق کر کے. تو تہجد گزار ہیں، ضائع جتنی بھی تہجدیں پڑھ لیں اور صبح اٹھ کے اس طرح کے اظہار کر لیں. نیکی کی ترغیب دینا ایک الگ انداز میں ہوتا ہے. اگر کوئی نیکی کی ترغیب دے رہا ہو تو وہ اور بات ہوتی ہے اور اس کے بیان میں بھی کبھی ایسی فیلنگز نہیں آتی، لیکن کچھ لوگوں کے اندر نیکی کا تکبر واقعی جھلک رہا ہوتا ہے. تو نیکی کا تکبر نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، اور صرف ضائع نہیں کرتا، اس کو نیکیاں آگے کرنے سے بھی روک دیتا ہے. آگے نیکیاں وہ نہیں کر سکے گا. تو جہاں وہ اپنی عبادت کو ضائع کرتا ہے وہاں وہ مزید عبادت سے رک بھی جائے گا. یہ بسا اوقات تب بھی ہوتا ہے کہ جب کسی نیک عمل پر تعریفیں ملنا شروع ہو جائیں. تو انسان کا نفس چونکہ تعریف کو پسند کرتا ہے، تو جب تعریفیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو بھی یہ چیز ہوتی ہے. اسی لیے آخر دم تک اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے اور اپنے عمل پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے. اپنی نیتوں کو جکڑ کے رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جان سے، مال سے، وقت سے، کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں تو اس میں اپنی نیتوں کا خلوص پکڑ کے رکھنا ہے. اور کبھی عمل کے دوران بھی یہ چیز محسوس ہونا کہ نیت میں گڑبڑ آ رہی، وہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وہیں اپنے آپ کو سنبھال لیں کہ نہیں، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا ہے، آپ میری نیتوں کی حفاظت کیجئے، میرے اس نیک عمل کی حفاظت کیجئے. کیونکہ نیت پل میں بدلتی ہے اور ان نیتوں کا بدلنا ہی عمل کو ضائع کر دیتا ہے. نیکی کرنا بھی مشکل ہے لیکن نیکی کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو اپنے باغ لگاتے جائیں، نیکیاں کرتے جائیں اور اپنے باغ کی حفاظت کرتے جائیں. اس نیکی کے باغ کو نقصان نہ پہنچے اس کے لیے احسان جتانے سے بچیں، اذیت دینے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں اور گناہوں سے بچیں، ورنہ یہ نیکی کا باغ ضائع ہو جائے گا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ہر سال آپ دیکھیں کتنے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں. آپ کو کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنے اس حج کرنے کے بعد تبدیلی کے ساتھ واپس آئے ہوں، اور کتنے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. پھر ایسے لوگ جو تبدیلی کے ساتھ واپس آتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے ساتھ واپس آتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی اور اصلاح کرنے کی نیت کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور پھر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کتنا اس کو سنبھال سکتے ہیں. کیونکہ حج کر لینا تو
پھر بھی آسان ہے، اس کو ساری زندگی سنبھالنا مشکل ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے حج کہ اگر کسی کو حج مبرور نصیب ہو جائے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، ابھی گناہوں سے ایسا صاف۔ کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن پھر اس کے بعد پوری زندگی اس حج کے سبق کو یاد رکھنا۔ حج کا سبق ویسے ہے کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، سبمیشن کرنا، سپردگی اللہ کی ذات کے آگے، اور گناہوں سے بچنا۔ ایسی آپ ہر عبادت کو لے سکتے ہیں، ہر نیک کام کو لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا باغ ہم لگا رہے ہیں ہمیں اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ان تمام باتوں سے جس کا ذکر ان آیتوں میں ہوا۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار
احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جی واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.